نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کیا ہمیں اپریل فول منانا چاہیے یا نہیں؟ اپریل فول کیا ہے؟ مزاح کا یا خوش ہونے کا ایک موقع ہے. تو کیا اسلام ہمیں خوش ہونے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے؟ نہیں. تو پھر آخر قباحت کیا ہے؟ اسلام نے ہمیں خوش ہونے سے، خوشی منانے سے، تفریح سے روکا نہیں ہے. جب اسلام روکتا نہیں ہے تو آپ اپریل فول منانے سے کیوں روکتے ہیں؟ کیا آپ اسلام کے خلاف فیصلہ نہیں دے رہے؟ کیا آپ اسلام کو سخت نہیں بنا رہے؟ کیونکہ عام طور پر دیندار طبقے سے ایک شکایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے دین کو بڑا مشکل بنا دیا ہے. تو جب آپ ہر چیز سے منع کریں گے اور اس میں اپریل فول سے بھی منع کریں گے تو اس سے دین سخت نہیں ہو جائے گا؟ کوئی تو ہنسنے کا موقع بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیا ہنسنے کا کوئی موقع، خوش ہونے کا کوئی موقع ہونا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہونا چاہیے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ہنسی کی بات ہوتی تھی، کوئی مزاح کی بات ہوتی تھی؟ جی ہاں، ہوتی تھی. اس کے بارے میں چند ایک احادیث آپ کو سناؤں گی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حریرہ پکا کر آپ کے سامنے رکھا. حریرہ ایسے ہوتا ہے جیسے دلیا ہوتا ہے. اس وقت حضرت سودا بھی آپ کے پاس بیٹھی تھی. حضرت سودا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، جن کے ساتھ آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ہوا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حریرہ پکا کر آپ کے سامنے رکھا اور حضرت سودا بھی پاس بیٹھی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سودا سے کہا آپ بھی کھائیں، مگر وہ انکار کرنے لگی، جیسے عام طور پر ہم تکلف میں کرتے ہیں. بعض اوقات کوئی چیز ناپسند ہو تو اس وقت بھی کرتے ہیں. میں نے بطور مزاح کہا اگر نہیں کھاؤ گی تو یہ حریرہ تمہارے منہ پہ مل دوں گی، یعنی کھاؤ، نہیں کھاؤ گی تو منہ پہ لگا دوں گی. انہوں نے پھر بھی نہ کھایا. نہیں دل چاہ رہا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کے ہاتھ کا پکا ہوا نہ کھانا چاہتی ہوں، کیونکہ سوکن تھی، انسان تھے وہ لوگ، ان کے اندر انسانی جذبات تھے. انہوں نے پھر بھی نہ کھایا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے مزاح میں اٹھ کر حریرہ حضرت سودا کے چہرے پہ مل دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ہنسنے لگے. میری یہ حرکت دیکھ کر آپ نے سودا سے فرمایا اب تم بھی یہ حریرہ عائشہ کے منہ پہ ملو. یہ فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ لیا اور حضرت سودا نے اٹھ کر حریرہ کی لیپ میرے منہ پہ کر دی، بدلہ دلوایا. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق ہو رہا ہے لیکن کوئی مائنڈ نہیں کر رہا، حالانکہ رشتہ بڑا نازک ہے. ہمارے ہاں عام طور پر معاشرتی زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص، اور خصوصاً ایسے رشتے میں جہاں باہم کوئی چپکلش پائی جاتی ہو یا نازک رشتے جنہیں کہا جا سکتا ہے، ایسے رشتوں میں عموماً مذاق برداشت نہیں ہوتا. ہنسنے کی بات پر بھی ہنسی نہیں آتی، اس پر بھی غصہ آنے لگتا ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کتنا اعلیٰ ظرف ہے، کتنا بڑا دل ہے. یہ ایسا مذاق کن لوگوں میں ہو سکتا ہے جن کے ساتھ انتہائی بے تکلفی ہو، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. کیونکہ عموماً اگر آپ کسی انجان کے ساتھ یہ مذاق کریں، کوئی اور مہمان آپ کے گھر آیا ہے جس سے آپ کی کوئی زیادہ جان پہچان نہیں، اگر آپ اس کے ساتھ یہ کریں تو وہ تو اٹھ کے ناراض ہو کے گھر سے چلا جائے، انا کا عزت کا مسئلہ بنا لے اور شاید ساری زندگی آپ کو شکل نہ دکھائے. تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے
کہ ازواج مطہرات کے درمیان اس نازک رشتے کے باوجود باہم بے تکلفی بھی تھی، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہو کر زندگی بسر کرتے تھے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص مذاق کے موڈ میں ہو اور دوسرا نہ ہو، اور اس میں تعلقات کی خرابی کا اندیشہ ہو، تو تیسرے پاس بیٹھے شخص کو مزاح ہی مزاح میں معاملہ برابر کر دینا چاہیے، اور مذاق کی باتوں کو بہت سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے. مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محنت کر کے کام کیا، ان کا دل تھا کہ دوسرا بھی کھائے. جب انہوں نے نہیں کھایا تو انہوں نے شرارتاً ان کے ساتھ ایسا کیا. اب احتمال ہے اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کے چہرے پر کچھ ایسی چیز دیکھی ہو کہ جس سے انہوں نے ہو سکتا ہے مائنڈ کیا، اور یہاں سے پتہ تو نہیں چلتا لیکن احتمال ہے. تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ بھی دلوا دیا، اور اس بدلے میں بھی پھر مزاح کا پہلو غالب رہا، یعنی کسی نے بھی اس سارے عمل کو مائنڈ نہیں کیا. ہاں ایک چیز ہے کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے دل میں خیال یہ آ رہا ہو کہ شاید اس طرح کرنے سے کھانا ضائع کر دیا گیا. تو اس میں یہ کہ اگر کھانے کی مثلاً اگر ایک انگلی لے کے یا کچھ ایک ہاتھ لے کے اگر کسی کو تھوڑا بہت لگا دیا گیا تو اس میں کوئی بہت زیادہ غذا کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ صابن کس چیز سے بنتا ہے؟ چربی سے اور اسی طرح کی اور اجزاء سے. تو اس کو تو لگا لگا کے ہم دھوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے وہ صفائی کرتا ہے اس لیے اس کو ہم گوارا کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بیسن سے بھی منہ دھونے لگتے ہیں. کچھ لوگ چہرے پہ ملائی ملتے رہتے ہیں، کچھ اور لوگ دودھ سے چہرہ دھوتے ہیں، یہ بھی ہمارے علم میں آیا ہے. کچھ لوگ لیمو وغیرہ لگاتے ہیں. تو کھانے کی چیز کا تھوڑی مقدار میں اگر کسی وجہ سے چہرے پر لگانے کی ضرورت پیش آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں پاؤں کے نیچے پھینکنا منع ہے، کھانے کی چیزوں کو پاؤں میں روننا نہیں چاہیے. ایک اور حدیث، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی حضرت عائشہ کی طرف پھینکی. یہ بھی بے تکلفی کی علامت ہے، یعنی وہ بیٹھی ہوں گی یا کھڑی ہوں گی تو آپ نے ایک لکڑی ادھر پھینک دی. ہو سکتا ہے شرارتن پھینکی ہو، وہ آپ کے پاؤں پہ جا لگی. بعض اوقات مذاق میں دوسرے کو تھوڑی بہت تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چوٹ کو محسوس کرتے اور زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بدلہ لینا جائز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ صدیقہ بدلہ لینے کا سوچ رہی ہیں. معاملہ یعنی بعض اوقات اچھا مذاق ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں بڑی باریک لائن ہوتی ہے. معاملہ یعنی انسان اسی واقعے سے انجوائے بھی کر سکتا ہے اور اسی واقعے سے کام خراب بھی ہو سکتا ہے. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت دیکھیے، فرمایا ہاں بدلہ لینا تو جائز ہے مگر اتفاقی حادثے پہ نہیں، بائی چانس کوئی چیز ہو جائے تو پھر نہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین کافی دیر تک مسکراتے رہے. یعنی یہ واقعہ جو بظاہر تکلیف کا ذریعہ بنا لیکن الٹیمیٹلی جب اس پہ مزاح کا پہلو غالب آ گیا تو اس میں تکلیف ختم ہو گئی. اب ذرا آپ یہاں نوٹ کرتے جائیے ایک بات کہ یہ مزاح کی کیسی قسمیں ہیں اور مزاح کی زندگی میں ضرورت کیا ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ زندگی میں انسان کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. زندگی بعض اوقات ایک بوجھ بننے لگتی ہے، ایک تکلیف بننے لگتی ہے، یا انسانی تعلقات میں ایک یکسانیت سی آنے لگتی ہے، ایک بوریت سی ہونے لگتی ہے. ایسے میں پھر انسان کے لیے بعض اوقات اس کے مزاج میں تلخی پیدا ہونے لگتی ہے، یا یہ کہ انسان کے تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں، یا اور اسی طرح کی کئی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. کیونکہ جس بھی چیز میں یکسانیت آ جائے تو وہ اپنا اثر کھونے لگتی ہے. ایسے میں مزاح اس یکسانیت کو دور کر دیتا ہے، بوریت کو دور کر دیتا ہے. آج کے دور کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بور ہونا. ہم بور ہو گئے، کھا کے بھی بور ہو گئے ہیں، پڑھ کے بھی بور ہو گئے ہیں،
انسانوں سے بھی بور ہو گئے ہیں. بوریت اور بیزاری جو ہے بوری کی شکل میں ہمارے سر پہ مسلط ہے. تو ہمارا دین ہمیں جہاں سنجیدگی سکھاتا ہے، جہاں اللہ کے آگے رونا سکھاتا ہے، جہاں ہمیں زندگی کے حقائق پر غور و فکر سکھاتا ہے، وہاں دوسری طرف جائز مزاح کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے. ہمارا دین دین فطرت ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو انسان کی طبیعت پر ناروا بوجھ بن جائے. کیونکہ بوریت اور یکسانیت اور بوجھ کا مطلب کیا ہوا کہ انسان ایک دن اکتا کر سب کچھ چھوڑ بیٹھے گا جو کہ اس کے لیے ناپسندیدہ چیز ہے. اس لیے ہر چیز میں اعتدال بہت ضروری ہے. ایک اور حدیث، حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی تو حضرت عائشہ کی بلند آواز سنی. یعنی باپ گھر میں آ رہے ہیں تو دیکھا کہ بیٹی زور سے بول رہی اپنے شوہر کے سامنے. جب اندر داخل ہوئے تو تمانچہ مارنے کے لیے حضرت عائشہ کو پکڑا. تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کر رہی ہو، تم رسول اللہ سے اپنی آواز اونچی کرتی ہو. کہ قرآن پاک میں منع کیا گیا نا اہل ایمان کو، سورۃ الحجرات میں آتا ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، ان کو اس طرح نہیں بلا سکتے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کر درمیان میں آ گئے، فوراً بیچ میں آ گئے اور حضرت عائشہ کو بچا لیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں گھر سے نکل گئے کہ یہ لڑکی کیا کر رہی تھی. جب حضرت ابو بکر باہر چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے کیسا دیکھا کہ میں نے تمہیں اس شخص سے کیسے چھڑایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی روز نہ آئے، پھر اجازت مانگی تو دونوں میں صلح ہو چکی تھی. چنانچہ انہوں نے دونوں سے کہا کہ مجھے اپنی صلح میں شامل کر لیجئے جیسے اپنی لڑائی میں شامل کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے ایسا ہی کر لیا. شمائل ترمذی میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس آئیں اور عرض کیا حضور میرے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھپھی کا یہ سوال سن کر فرمایا ان الجنت لا يدخلها عجوز، بلا شبہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت ہرگز داخل نہ ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت صفیہ رونے لگی. وہ بہت سادہ خاتون تھی، آپ کا مطلب سمجھ نہ سکی اور رنجیدہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی. جب یہ چلی یعنی چلنے لگی، جانے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میری پھپھی سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان والی عورت جو بوڑھی ہو گئی ہو اسے جوان بنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا اور اس کے بڑھاپے کو اللہ تعالیٰ جوانی میں بدل دے گا. یعنی پھر خود نہیں کہا، کسی اور سے کہلوایا. ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اس وقت وہ ایک ایسی جذباتی کیفیت میں تھی کہ شاید آپ کی بات کو پھر مان نہ پاتی یا سمجھ نہ پاتی. تو یہ بھی ایک حکمت کا انداز تھا. ایک دن ام ایمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور ایک اونٹ کی درخواست کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی اونٹ کا کیا کریں گی؟ ام ایمن کو آپ اپنی ماں کی طرح سمجھتے تھے کیونکہ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو ام ایمن ہی آپ کو واپس لائی تھی گھر. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کل ہمارے پاس سواری کے لیے کوئی جانور نہیں ہے، سفر دور دراز کا ہو تو بڑی مشکل پیش آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا اچھا تو میں اونٹ کا بچہ پیش کر دیتا ہوں. ام ایمن نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، بھلا میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں گی؟ مجھے تو سواری کے لیے اونٹ کی ضرورت ہے. آپ نے بڑی محبت سے فرمایا تو میں اونٹ کا بچہ ہی پیش کر دوں گا. ام ایمن نے عرض کیا حضور اونٹ کا بچہ میرے کس کام آئے گا؟ آپ نے فرمایا امی آپ کو اونٹ کا بچہ ہی ملے گا اور میں اس پر آپ کو سوار بھی کروں گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو ایک سواری کے قابل اونٹ لانے کو کہا اور اس کی مہار حضرت ام ایمن کو پکڑاتے ہوئے فرمایا
ذرا دیکھیے یہ اونٹی کا بچہ ہے یا کچھ اور. یہ تو تھے آپ کے اپنے گھر والوں سے مذاق, یعنی گھر والوں سے مزاح کی قسمیں. لیکن آپ صرف گھر والوں میں ہی مزاح نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند جانثاروں کے ساتھ تشریف فرما تھے. کسی نے کچھ کھجوریں تحفتاً بھیجی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کھاؤ اور خود بھی کھانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے کہا کہ کھاؤ, یعنی سب کھاؤ, اور آپ خود بھی کھانے لگے. اس محفل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو ان سب سے کم عمر تھے. آپ نے کھجوریں کھا کر گٹلیاں حضرت علی کے سامنے رکھنا شروع کر دی. صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا, یعنی سب نے کھا کر گٹلیاں حضرت علی کے سامنے کر دی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا بتاؤ سب سے زیادہ کھجوریں آج کس نے کھائی ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے آگے زیادہ گٹلیاں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین تھے, بولے نہیں, جنہوں نے گٹلیاں تک نہیں چھوڑی وہ سب سے زیادہ کھا گئے ہیں. حضرت علی کا جواب سن کر سب ہنس پڑے. ایک مرتبہ بطور مزاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا بتاؤ تمہارے ماموں کی بہن تمہاری کیا لگی؟ وہ صاحب سر جھکا کے سوچنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ہوش کرو, کیا تجھے اپنی ماں بھول گئی؟ وہی تو تیرے ماموں کی بہن ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی اچانک ہم سے سوال کرے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کہا کیا گیا ہے, پوچھا کیا جا رہا ہے, اور خصوصاً رشتوں کے بارے میں. ایک مرتبہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کا تذکرہ آپ سے کرنے لگی, یعنی اپنے شوہر کی کچھ بات آپ سے کرنے لگی. آپ نے فرمایا اچھا تیرا شوہر وہی ہے نا جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ وہ آپ کے مذاق کو سمجھ نہ سکی, فوراً بولی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خاوند کی آنکھ میں تو کوئی داغ نہیں. ان کو خیال ہی نہ آیا کہ ہر شخص کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک صاحب جنگل کے رہنے والے تھے جن کا نام ظاہر تھا. جب وہ خدمت نبی میں حاضر ہوتے تو جنگل کے تحائف سبزیاں وغیرہ پیش کرتے. جب وہ مدینہ سے واپس لوٹتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شہر کے تحائف سے نوازتے. ایک مرتبہ آپ نے ازراہ مزاح ارشاد فرمایا ظاہر ہمارا جنگل ہے, ہم اس کے شہر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بے حد محبت تھی. ایک دفعہ یہ اپنا کوئی سامان بیچ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے ان کو پیچھے سے اس طرح جا پکڑا کہ مڑ کے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. انہوں نے آواز دی کون ہے, چھوڑو مجھے. آپ نے پکڑے رکھا. انہوں نے کنکھیوں سے جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ رحمت للعالمین ہے. پھر تو یہ پیچھے کو جھک پڑے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے میری کمر لگی رہے. پھر آپ نے ازراہ مزاح آواز دینی شروع کی کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ ظاہر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اللہ کی اگر آپ مجھے بیچیں گے تو کھوٹا اور کم قیمت پائیں گے, یعنی آپ کو کچھ نہیں ملے گا مجھے بیچیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ کے نزدیک تو کھوٹا نہیں ہے. آپ بہت محبت کرتے تھے ان سے. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے اے دو کانوں والے. ان ساری باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کے مزاح میں کیا نہیں تھا, خلاف واقعہ بات نہیں تھی. جو بھی آپ کہتے تھے حقیقت کے مطابق ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی مزاح کیا کرتے تھے, گھر والوں سے بھی, اپنے دوستوں سے بھی, اور اپنے سے چھوٹی عمر والوں کے ساتھ بھی. حضرت ام سلیم کے ایک بیٹے ابو عمیر جو حضرت ابو طلحہ کی صلب سے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بچے کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا. ام سلیم سے پوچھا کیا بات ہے؟ عمیر کا چہرہ اداس ہے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو عمیر کی چڑیا نغیر جس کے ساتھ یہ کھیلتا تھا وہ مر گئی ہے, جس سے یہ بہت غمزدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے
ابو عمیر کو اپنے پاس بلایا اور مسکراتے ہوئے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کو کیا ہوا؟ رحمت عالم کا یہ سوال سنتے ہی ابو عمیر ہنس پڑے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر وہ ہنسے کیوں؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف وہ سوال نہیں تھا، وہ انداز بھی تھا، کیونکہ مزاح جو ہے وہ الفاظ کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور انداز کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور سچویشن میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر کے بھی۔ اچھا، پھر یہ کہ صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزاح کرتے تھے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، فرمایا اندر آ جاؤ۔ میں نے مزاح کے طور پہ عرض کیا یا رسول اللہ کیا پورے کا پورا اندر آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا سارے جسم کو اندر لے آؤ۔ چنانچہ میں خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس حدیث کے ایک راوی عثمان بن ابی العاتقہ کہتے ہیں کہ عوف بن مالک نے یہ فقرہ اس لیے کہا تھا کہ خیمہ بہت چھوٹا تھا۔ اب اس میں وہ منظر کشی بھی کر دی نا کہ چھوٹی سی جگہ تھی، تو انہوں نے سلام کیا اور آپ نے جواب بھی دیا اور کہا اندر آ جاؤ۔ کہا میں سارا آ جاؤں، یعنی یہ چھوٹی سی جگہ سارا آ جاؤں اندر؟ کہاں سارے آ جاؤ۔ حالانکہ جنگ کا موقع ہے، لیکن ایسے میں بھی طبیعت میں ایسی سنجیدگی نہیں کہ جس سے پریشانی اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ انسان اہم موقعوں پر کچھ صحیح فیصلہ کرنے کے بھی قابل نہ رہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم اور دکھ اور پریشانی کے مواقع کو بھی اپنے اوپر ایسے مسلط نہیں کرتے تھے کہ جس سے وہ پورے کے پورے اس کے اثر تلے آ جائیں، بلکہ ایسے مواقع پر بھی خوش طبعی اور اچھا اخلاق ہاتھ سے نہیں جاتا تھا۔ ایک صحابی حضرت نعمان بعض دفعہ آپ سے اس طرح بے تکلفی کرتے کہ جب کوئی نئی چیز بازار میں آتی تو وہ چیز خرید کر آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر دیتے، اور جب دکاندار قیمت طلب کرتا تو اس کو ساتھ لے کے آپ کے پاس پہنچ جاتے اور عرض کرتے اے اللہ کے رسول فلاں چیز کی قیمت ان کو ادا کر دیں۔ آپ فرماتے بھائی تم نے تو وہ چیز تحفے کے طور پر دی تھی۔ وہ کہتے اللہ کی قسم میرے پاس اس کی قیمت نہ تھی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے میں وہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ یہ سنتے ہی آپ مسکرا پڑتے اور وہ قیمت مالک کو دے دیتے۔ اب بات یہ ہے کہ مزاح میں کیا چیزیں منع ہے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مزاح تو جائز ہے، لیکن کیسا مزاح؟ اس کے بارے میں ایک چیز بھی آپ کے سامنے تھوڑی سی رکھوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آپس میں آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ یعنی جب آپ لوگوں کے بیچ میں ہوتے تھے، کسی مجلس میں بیٹھتے تھے، گروپ میں بیٹھتے تھے، تو آپ کا طریقہ کیا تھا؟ اب یہ کلاس کا گروپ مراد نہیں ہے، ویسے ہی مجلس کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ خوش و خرم معلوم ہوتے تھے، یعنی آپ کے مزاج سے کیا پتہ چلتا کہ آپ خوش ہیں۔ آپ کے اخلاق میں نرمی اور برتاؤ میں سہولت مندی تھی، یعنی آپ سے ڈیلنگ بہت آسان تھی۔ آپ کی طبیعت سخت نہ تھی، بات بھی درست نہ تھی۔ آپ نہ شور مچانے والے تھے، نہ فحش گو تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے تھے، نہ بخل کرتے تھے۔ جو چیز دل کو نہ بھاتی اس کی جانب سے غفلت برتتے تھے، یعنی جو چیز اچھی نہیں لگتی تھی اسے اگنور کر دیتے تھے، مگر دوسروں کو اس کی طرف سے نا امید بھی نہیں کرتے تھے۔ مثلاً کوئی کھانے کے لیے پیش کرتا کچھ، آپ کو ہو سکتا وہ کھانا پسند نہ ہوتا، تو آپ اس کو یہ نہیں کہتے تھے لے جاؤ یہ مجھے نہیں پسند، یہ کیا بنا کے لائے، یا یہ پیش کرنے کی چیز۔ ایسی جلی کٹی باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ بس تھوڑا بہت دل رکھنے کو لے لیتے، لیکن اگنور کر دیتے تھے۔
اگنور کرنے سے مراد بے رخی برتنا نہیں ہے، یعنی گویا آپ نے اس کو دل پہ نہیں لیا یا آپ نے محسوس نہیں کیا کہ آپ کو کیا پیش کیا گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا زندگی میں، کوئی شخص آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف یا آپ کی شان کے خلاف کچھ پیش کر دیتا ہے، اور یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے اس لیے کہ ہمارے لینے دینے کے معیار فرق ہے نا. جو کپڑا ہم نے خود پہننا ہو وہ ہم اور طرح کا خریدتے ہیں، اور جو ناپسند ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، چلو لینے دینے کے کام آ جائے گا، سستا مل رہا ہے لے لیتے ہیں. تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے آپ کو ایسی چیزیں لا دیتے ہیں جو آپ کے کسی کام کی نہیں ہوتی، آپ کے لیے کچھ فائدہ مند نہیں ہوتی، یا یہ کہ دوسروں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی. وہ اپنی طرف سے ایک چیز کو بہت اچھا سمجھتے ہیں لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ چیز آپ کو دینے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسے میں خاندانوں میں عموماً کیا ہو جاتا ہے، باتیں بنائی جاتی ہیں، ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کبھی کوئی ایسا کرتا تو آپ اس پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے تھے. جو چیز اپنی مرغوب نہ ہوتی دوسروں کے حق میں اس کی کاٹنا کرتے تھے. 3 چیزیں آپ نے بالکل چھوڑ رکھی تھی، 3 چیزیں آپ نے بالکل چھوڑ دی تھی. نمبر 1 جھگڑنا. آپ جھگڑتے نہیں تھے کسی سے بالکل. ہم بات میں جھگڑا شروع کر دیتے، بات میں بحث شروع کر دیتے. نمبر 2 تکبر کرنا، بالکل آپ کے پاس سے بھی نہیں گزرا تھا. اور نمبر 3 جو چیز کام کی نہ ہو اس میں مشغول ہونا، یعنی بیکار چیزوں میں مشغول نہیں ہوتے تھے، فضول چیزوں میں دل نہیں لگاتے تھے. عمومی طور پر آپ انتہائی خوش اخلاق اور خوش مزاج انسان تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. کثرت سے مسکرانے والے تھے. آپ کی باتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھی. ہلکی پھلکی سے مراد کیا ہے؟ دوسروں کو سمجھ میں آنے والی، آسان ہوتی تھی. بھاری بھرکم باتیں نہیں کرتے تھے، بڑے بڑے فلسفے نہیں بیان کرتے تھے. آپ کا کمال یہ تھا کہ مشکل سے مشکل بات کو، بڑی سے بڑی بات کو آپ آسان بنا کے پیش کر دیتے تھے جو دوسرے کے لیے آسان ہوتی تھی. اور آپ تعلیم بھی یہی دیتے تھے، مشکل چیزوں میں سے آسان چیز کو، مشکل راستے میں سے آسان راستے کو پسند کرتے تھے. بلا وجہ نہ خود کو مشقت میں ڈالتے تھے نہ دوسروں کے لیے مشقت پسند کرتے تھے. تو سوال میرا یہ تھا کہ کیا اپریل فول منع ہے؟ ہنسنے کا ہی تو ایک موقع ہے. کیا ہوا اگر ہم سال کے ایک دن میں ہنس لیتے ہیں، ہنسا دیتے ہیں، تو اس میں آخر خرابی کیا ہے؟ ہنسنا اور ہنسانا تو منع نہیں ہے، لیکن اپریل فول میں جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں. عموماً ان میں جھوٹ پایا جاتا ہے. سستا چیپ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے دوسرے کو ہنسانے کا، جو جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے. اور جھوٹ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ خرابی اور نامرادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی باتیں اس لیے کہتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے. خرابی ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے. یعنی خرابی اور نامرادی ہے کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو اس لیے جھوٹ بولے کہ لوگ اس کی بات پر ہنس پڑے. تو خود بربادی کرا کے دوسرے کو ہنسانے کا کیا مطلب؟ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہو اور وہ تمہاری بات کو سچ سمجھے حالانکہ تم نے جو بات اس سے کہی وہ جھوٹی تھی. حضرت عبداللہ بن عامر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن میری ماں نے مجھے پکارا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف رکھتے تھے. میری ماں نے کہا، یہاں آؤ میں تم کو کچھ دوں. آپ نے پوچھا، کیا دینے کا ارادہ ہے؟ میری ماں نے جواب دیا، میرا ارادہ تھا کہ میں اسے ایک چھہارا دوں گی. آپ نے اس سے کہا، سن لو، اگر تم اسے کوئی چیز نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں یہ ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. اکثر مائیں بچوں کو چپ کرانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتی ہیں، یا بلانے کے لیے یا پکڑنے کے لیے، جیسے مرغیوں کو آہ 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 کر کے بلا لیا جاتا ہے اور پھر ان کو دیا کچھ نہیں جاتا. تو انسانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے جو جھوٹ پر مبنی ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کسی حال میں جائز نہیں، نہ تو سنجیدگی کے ساتھ نہ ہی مذاق کے طور پر.
اور یہ بھی جائز نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے بچے سے کسی چیز کے دینے کا وعدہ کرے اور پھر پورا نہ کرے. مثلا میں جب گھر سے نکلتی تو مجھ سے میرا چھوٹا بیٹا ضرور پوچھتا ہے میرے لیے کیا لائیں گی, یا جاتی ہو تو پوچھتا ہے میرے لیے کیا لائی ہو. بچوں کی عادت ہوتی ہے, میرے خیال ہم سب بھی ایسے کرتے تھے کہ اماں کے آنے سے زیادہ اس بات کا شوق ہوتا ہے کہ اماں کے بیگ میں کیا ہے. تو اب اگر نکلتے ہوئے میں کہوں جو کہو گے لے آؤں گی, اور پھر بھول جاؤں اور واپس کہوں لو میں ایسے ہی تھوڑی گئی تھی, میں تو کام سے گئی تھی, اور الٹا اس کی ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دو, تو یہ اخلاق بگاڑنے والی بات ہے. جھوٹا وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ بچوں کو جھوٹے انتظار میں بھی نہیں رکھنا چاہیے. اگر کوئی چیز دینی ہے تو کہیں ہاں, اگر نہیں تو آپ کہہ دیں دیکھا جائے گا, موقع ملے گا تو لے لیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے, ٹائم ہے تو پھر ہو جائے گا. اچھا کوشش کریں گے, اور کوشش کریں گے بھی اس وقت کہیں جب آپ نے کرنی ہو, اور اگر کوشش بھی نہ کرنی ہو تو پھر وہ بھی نہ کہیں. لیکن سچ بولیں تاکہ بچہ اعتماد کرنا سیکھے, ورنہ بچوں کے سامنے جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو سب سے پہلے سب سے پیاری ہستی ماں کا ہی اعتماد ختم ہوتا ہے. اور جب ماں کے اوپر اعتماد نہیں ایک بچہ کر سکتا, اس کا اعتماد ماں سے شیٹر ہو جاتا تو باقی بچے کے پاس کچھ نہیں بچتا, پھر وہ کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتا. اور آپ کو پتا ہے کہ باہم انسانی تعلقات اچھے ہو نہیں سکتے اگر ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کی فضا نہ ہو, باہم اعتماد کی فضا نہ ہو. ایک اور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے, جھوٹ بدی اور بدی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ایک لفظ کہتا ہے جس سے اس کا مقصد لوگوں کو ہنسانے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا, یعنی ایک جھوٹی بات کہتا ہے جس کا مقصد صرف کیا ہے کہ اوروں کو ہنسا دے, تو اس کے باعث وہ اتنا نیچے گر جاتا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. یعنی اس کے اعمال, اس کے مرتبہ مقام نیچے چلا جاتا ہے. اور زبان کے ذریعے آدمی قدموں کی نسبت زیادہ پھسلتا ہے, یعنی پاؤں کم پھسلتے ہیں, زبان زیادہ پھسلتی, اور زبان کی وجہ سے انسان کو چوٹیں زیادہ لگتی ہیں. ایک شخص جس کے ساتھ آپ کے اچھے بھلے تعلقات ہیں, خوشگوار تعلقات, بعض اوقات کسی وجہ سے اگر اس کے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو, اور آپ ایک جملہ بولتے ہیں جس سے آپ اپنی ساری قدر و قیمت کھو بیٹھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم صرف ایک بات کی وجہ سے اپنی سارے امیج کو تار تار کر لیتے ہیں. تو اسی طرح اللہ کے ہاں بھی ایک شخص اچھا بھلا نیکی میں ترقی کر رہا ہوتا ہے لیکن غلط بات کے ذریعے واپس لیول 1 پہ پہنچ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمارے ساتھ خوش طبعی کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں سچ بات کے سوا کچھ نہیں کہتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہنسی مذاق کی اجازت تو ہے لیکن جھوٹ بولنے کی نہیں ہے. اچھا اپریل فول میں اور کیا ہوتا ہے, ایسا مذاق کیا جاتا ہے بعض اوقات جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے, ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو یاد رکھیے ایک ہوتا ہے مذاق کرنا, مزاح کرنا کسی کے ساتھ, اور ایک ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا. ہمیں اس سے بھی منع کیا گیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان فمن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اے ایمان والو, مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں, ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں, ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہوں, اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ, اور نہ کسی کو برے لقب دو, نہ کسی کو برے لقب دو. ایمان کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت برا ہے, اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, مذاق اڑانا منع ہے, کسی کے اوپر عیب لگانا منع ہے,
اور کسی کو برے لقب سے یاد کرنا چاہے اس میں مزاح کا پہلو نکلتا ہو وہ بھی منع ہے. جیسے عام طور پر لوگ کسی کے نام رکھ لیتے ہیں نا, وہ بھی درست نہیں. اور اب یہ بتائیے کہ انسان دوسرے کا مذاق اڑاتا کب ہے؟ جب انسان خود تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے, دوسرے کی تحقیر کرتا ہے. اور عام طور پر آج کل یہ بہت ٹرینڈ ہے کہ دین والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. دین پر چلنے والوں کا, دیندار طبقے کا مذاق اڑانا ہمارے معاشرے میں بڑی عام بات ہو گئی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی زینت والی بنا دی گئی ہے. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت بنا دی گئی ہے. وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ بڑے مسلمان بنتے ہیں, بڑے نیک بنتے ہیں, ان کے حال حلیے دیکھو, ان کو تو کپڑے پہننے کا ہوش نہیں, ان کو تو بال سنوارنے کا طریقہ نہیں آتا, ان کو گھر سجانے کا طریقہ نہیں آتا. یاد رکھیے زینت حرام نہیں ہے, صفائی ستھرائی ضروری ہے. اپنے جسم کی, بالوں کی, گھر کی سجاوٹ منع نہیں ہے, لیکن جو چیز منع ہے وہ کیا ہے؟ فضول زینت, زائدہ ضرورت زینت, کہ جس میں انسان کی نمازیں چھوٹ جائیں, حلال حرام کی پرواہ نہ رہے, دوسروں کے حقوق مارے جائیں, وہ چیز ناپسندیدہ ہے. تو ایسے لوگ جن کی ساری زندگی نہ وہ اللہ کا حق دیتے ہیں نہ بندوں کا دیتے ہیں, نہ نماز کا وقت ہے ان کے پاس, نہ کسی انسان کی خدمت کا وقت ہے ان کے پاس. اگر وقت ہے تو کس چیز کا؟ سارا وقت اپنے آپ کو سجانے, بنانے, فٹ رکھنے کا, یا پھر اپنے گھروں کو بہت زیادہ ضرورت سے زائد سجانے کا. ایسے لوگ جو ہر وقت اپنی فٹنس کے خط میں مبتلا ہوتے ہیں یا گھروں کی فٹنس اور گھروں کی سجاوٹ کے اندر اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ ہر ایک کے حقوق بھول جاتے ہیں, ان کو پھر سب سے بڑی چیز دنیا میں یہی نظر آتی ہے کہ اگر کرنے کا کوئی کام ہے تو یہی ہے, اور باقی جو لوگ کسی اور مشن یا مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ ان کے سو کالڈ کرائیٹیریا پہ پورے نہیں اتر رہے تو وہ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. یہ چیز بھی ناپسندیدہ ہے. اس لیے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ, جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا وہ مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں قیامت کے دن اوپر ہوں گے, اونچے درجوں پہ ہوں گے. انہوں نے تو دنیا کے لیے اپنے وقت لگائے تھے, انہوں نے اپنی آخرت کے لیے وقت لگایا تھا. نتیجہ صاف ظاہر ہے, آپ جس کے لیے وقت لگائیں گے, جس کے لیے محنت کریں گے, وہی چیز آپ کو ملے گی. لہذا قیامت کے دن وہ لوگ جو مذاق اڑانے والے تھے درجے میں نیچے ہوں گے, اور جن کا اڑایا گیا وہ اوپر ہوں گے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے. تو ضروری نہیں کہ اگر کوئی انسان ہمارا مذاق اڑاتا ہے تو ہم ویسے ہی ہو گئے اور اس سے ہماری کوئی, کیونکہ مذاق اڑانے میں عموماً ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہاں اس طرح تو پھر میری بےزتی ہو جائے گی. اگر میں دین کے راستے پر ہوں اور کوئی میرا مذاق کر رہا ہے تو پھر میرے لیے تو بہت شرمندگی کی بات ہے, اس لیے میں تو اپنا مذاق نہیں کروا سکتی, مجھے تو وہی کرنا ہے جو لوگ چاہتے ہیں. اور اس طرح بعض اوقات ہم غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کی پسند کے, اور لوگ اس کو چھوڑ کے کسی اور چیز کا نقطہ نکال کے آپ کا مذاق اڑا لیں گے. کیونکہ جن کی عادت ہے, جن کی سوچ منفی ہے, وہ کہاں باز آنے والے ہیں, ان کو تو بہانا چاہیے. اور خاص طور پر پیغمبروں کا اور دین کا مذاق اڑانے والوں کے بارے میں سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہ ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق میں لیا, انہوں نے ان کا مذاق اڑایا. اس لیے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا ہے جو کیا کرتے ہوں, دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 میں آتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے, ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, وہاں نہ بیٹھو. یعنی ایسی مجلس میں بیٹھنا, ایسی پارٹی اٹینڈ کرنا بھی منع ہے جہاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول اور دین کا مذاق اڑایا جائے, جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. یعنی اس وقت آپ اٹھ جائیں, ہاں اگر وہ مذاق چھوڑ دیں تو پھر آ کر ان سے انسانی تعلقات کی خاطر بیٹھ سکتے ہیں ان کے ساتھ مل کر. اب اگر تم ایسا کرتے ہو
تو تم بھی انہی کی طرح ہو. یعنی تم مذاق نہیں اڑا رہے, صرف سن رہے ہو, تو تمہارا شمار بھی ویسا ہی ہوگا, انہی جیسا ہوگا. یعنی تمہارا معاملہ بھی پھر انہی جیسا ہوگا. یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. اچھا, اور کیا ہوتا ہے اپریل فول میں؟ کیا کرتے ہیں لوگ اس دن؟ گھٹیا چیزیں پیک کر کے لوگوں کو دیتے ہیں کہ وہ مثلاً کھولیں تو خوف زدہ ہو جائیں, یا وہ چیز ان کے اوپر آ پڑے, یا پھر یہ کہ ان کو کوئی نقصان ہو. مثلاً جیسے چوہا بند کر کے کسی ڈبے میں کسی کو دے, اگر آپ وہ کھولے اور چوہا اس کے منہ پر آ جائے تو پھر ویسے تو مر ہی جائے گا کہ زیادہ پیک کیا, لیکن تھوڑے بہت یہ کام چل ہی سکتا ہے. بعض اوقات غلط خبریں دیتے ہیں, فلاں مر گیا ہے, فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, یعنی جھوٹی خبروں کی نشر و اشاعت. تو آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں سورۃ النور میں کیا فرمایا گیا اس موقع پر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تراشی ہوئی. سورۃ النور کی آیت نمبر 19 میں ہے, ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں جو ایمان لائے فاحشہ کو پھیلائیں, یعنی بے حیائی, بری یا جھوٹی خبر پھیلائیں, ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے. اور بعض اوقات ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں کسی نے جھوٹی خبر پھیلائی اور وہ جھوٹ اسی کے اوپر پلٹ گیا. بے شک وہ لوگ جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں, فاحشہ پھیلانا چاہتے ہیں, اور فاحشہ کا مطلب صرف بے حیائی ہی نہیں بلکہ اس سے مراد کھلی برائی بھی ہے, یعنی غلط خبریں. یعنی اس آیت میں فاحشہ سے مراد جھوٹی خبریں بھی ہے, کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام لگا تھا جو واقع افک میں, تو اس کو یہاں فاحشہ کہا جا رہا ہے. تو جھوٹی خبر گھڑ کے اسے مشہور کرنا یہ دردناک عذاب کا سبب بھی ہے. تو بعض اوقات ایسی جھوٹی باتیں دوسروں کے لیے تباہی اور مصیبت کا سبب بھی بنتی ہیں, دنیا میں بھی مصیبت کا سبب بن جاتی ہیں. آپ کو یاد ہے وہ کہانی جو بچپن سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں, شیر آیا شیر آیا. یہ کہانی شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو آپ میں سے جس نے نہ سن رکھی ہو, کہ ایک چرواہا تھا, وہ جنگل میں بکریاں چراتا تھا, تو لوگوں کو روز ہنسانے کے لیے ایک دم شور مچا دیا کرتا تھا, شیر آیا شیر آیا. تو سب گاؤں والے اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے, اور جب وہ قریب پہنچتے تو کہتا او ہو میں تو تمہارا مذاق کر رہا تھا, کوئی شیر نہیں آیا. اور ایک دن وہ اسی طرح شیر آیا پکار رہا تھا, جبکہ واقعی شیر آیا تھا, لیکن اس کے گزشتہ ماضی کے جھوٹے رویے پر قیاس کرتے ہوئے کوئی بھی شخص اس کی مدد کو آگے نہیں بڑھا, اور اس طرح وہ واقعی شیر آیا اور اس نے اس کو کھا لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات بالکل سچی ہے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے. تو یہ جو جھوٹی باتیں کر کے ہم وقتی طور پہ دوسروں کو ہنسا لیتے ہیں یا خوش ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ ہمیں نہ بھگتنا پڑے, کہیں نہ کہیں سامنے آ ہی جاتا ہے. اچھا, مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. تو یہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنے زبانوں سے اور ہاتھوں سے دوسروں کو اذیت پہنچاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے بھائی کی تکلیف پہ خوشی کا اظہار مت کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرما دے اور تمہیں آزمائش میں ڈال دے. صحابہ نے بیان کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہے تھے, ان میں سے ایک شخص سو گیا اور بعض لوگوں نے جا کر اس کے تیر چھپا دیے. ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, ہم دوسروں کی کوئی چیز چھپا دیتے ہیں. جب وہ جاگا تو ڈر گیا کیونکہ اس کے تیر موجود نہ تھے. لوگ ہنسنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تیر چھپا لیے تھے, جس پر وہ شخص گھبرا اٹھا. آپ نے فرمایا, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے, کیونکہ بعض اوقات ڈرایا بھی جاتا ہے. اچانک کوئی ایسا لباس پہن کے, اچانک کوئی ایسی شکل بنا کے سامنے آ جاتا ہے کہ جس سے دوسرا شخص سخت خوف زدہ ہو جاتا ہے, چیخ مار دیتے ہیں. بعض اوقات یعنی چیخ کر کسی کو ڈرایا جاتا ہے, بعض اوقات ایسے فیسز یا ماسک پہن کے دوسرے کو ڈراتے ہیں. آج کل یہ بھی بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے, تو یہ بھی چیز درست نہیں ہے.
اسی طرح بعض اوقات کسی کی نقلیں اتاری جاتی ہیں، یعنی نقلیں اتار کر کسی کو ہنسایا جاتا ہے. ہمارے ہاں مزاح کی عمومی شکل کیا ہے؟ نقالی کرنا، ایکٹنگ کر کے دوسروں کے ایسے رول پلے کر کے مذاق اڑانا. حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں خواہ مجھے اتنا اور اتنا معاوضہ مل جائے، یعنی ڈھیروں مال ہی کیوں نہ مل جائے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں. لیکن آج کل ہمارے ہاں نقلیں اتار کے دوسروں کو ہنسانا ایک قومی شعار بنتا چلا جا رہا ہے. ہمارے ہاں کامیڈی یا ہنسنے ہنسانے کے جو طریقے رہ گئے ہیں وہ صرف دوسروں کے مذاق اڑانے کے. مثلاً آپ دیکھیں اسکولوں میں جب پارٹیز ہوتی ہیں، فیئر ویل پارٹی ہوتی ہے، کالجز وغیرہ میں، تو عموماً کیا کیا جاتا ہے، ٹیچرز تک کی نقلیں اتاری جاتی ہیں. پھر ملکوں کے سربراہ اور بڑے بڑے لوگ جو قابل احترام ہوتے ہیں کسی قوم کے اندر، ان کے مذاق اڑا کے ان کی نقلیں اتاری جاتی ہیں. یہ رویہ بھی درست نہیں. اور یہ تو بہت عام سی عادت ہے، کسی کے بولنے، کسی کے چلنے، کسی کی جسامت، کسی کے سٹائل کی نقلیں اتارنا ہوتا نا ایسے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم پرائمری اسکول میں تھے اور بہت چھوٹے تھے، تو گھر آ کے ہمارا مشغلہ کیا ہوتا تھا، ہم ہر ٹیچر کی آواز کی نقل اتارتے، کبھی ان کی چالوں کی نقل اتارتے. یعنی بہنیں بیٹھ کر ہماری ٹیچر یوں بولتی ہے، وہ فلاں نئی ٹیچر آئی وہ یوں بولتی ہے اور یوں چلتی ہے، اور پھر اسی وقت اٹھے اور چل کے دکھایا. اور اب اگر والدین نہ منع کریں اور نہ روکیں تو یہ چیز عادت ثانیہ بن جاتی ہے. کچھ لوگوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ ہر رات جاتے کی بھی نقل اتاریں گے جب کوئی بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے. اور ہم بھی جب بچے کسی کی نقلیں اتار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑے اچھے کیوٹ لگتے ہیں اور ہم ان پہ ہنستے ہیں، وہ اور شیئر ہوتے ہیں، وہ اور اتارتے ہیں، اور اس طرح بد اخلاقی جنم لیتی ہے. حالانکہ اتنی گھٹیا حرکت ہے. ہم کبھی نہ چاہیں کہ خود ہمارا کوئی مذاق اس طرح اڑائے، ہماری کوئی نقلیں اس طرح اتارے. استاد خواہ کیسا ہی ہو، رشتہ دار خواہ کیسے ہی ہو، کوئی انسان خواہ کیسا ہی ہو، مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہینڈی کیپ لوگوں کی زندگی کتنی دوبھر ہو جاتی ہے. مثلا اگر کسی کی چال درست نہیں، کوئی لنگڑا آتا ہے، اس کو بولنے میں ہکلاہٹ ہے، کوئی کسی کا مثلا قد بہت چھوٹا ہے، کسی کے اندر کوئی جسمانی ڈیفیکٹ، عیب یا کمی کمزوری ہے، تو بیچارے ساری زندگی دل خراش باتیں سنتے ہیں. ہر راہ جاتا ان پہ ہنس رہا ہوتا ہے. خود سوچے کتنے تیر بیچاروں پہ برستے ہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے اس کو مشغلہ بنا لیا. ہماری کوئی تفریح مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ کسی کی نقلیں نہ اتاری جائے، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی کی شکل، کسی کے سامنے فیسز نہ بنائے جائے. ایک اور منہ بگاڑنا اور فیسز بنانا کتنا عام ہو گیا، ایک دوسرے کی لیگ پلنگ کرنا. پھر آپ دیکھیں کہ بڑے سے لے کے چھوٹے تک ہر ایک کی نقل اتاری جاتی. بعض اوقات لوگ اپنے نوکروں تک کی نقلیں اتار رہے ہوتے ہیں. وہ بات کرتے ہیں تو ان کو بگاڑ کے وہ جواب واپس دیا. بعض اوقات کسی کے بولنے کا اور بول کو بھی بگاڑ کے بولنے کا، یعنی اس میں آواز، بولنے میں الفاظ نہیں ہوتے، صرف آوازیں الٹی پلٹی نکال کے دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ بھی انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، بد اخلاقی کا کام ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات کسی لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لوگ، تو واپس آ کے سب بیٹھ کے نقلیں اتارنا شروع کر دیتے. وہ یوں چلتی ہوئی آئی، یوں بیٹھی، یوں کھانا پیش کیا، وہ یوں بولتی تھی، وہ یوں کرتی تھی. ایک ایک ادا اور ایک ایک حرکت کی نقلیں اتار کے خوش ہوتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، اور باقاعدہ مجلسوں میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. اپنے آپ کو وہاں رکھ لیں. کوئی مومن ایسے نہیں کر سکتا. لیکن معلوم نہیں ہمارا ایمان کہاں جاتا ہے جب ہم لوگوں کے رویوں پہ اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں. پھر اسی طرح شادی بیاہ کے جو گیت بنے ہوئے ہمارے معاشرے میں، اس میں آپ دیکھیے کہ سسرال والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، کیا سلوک کیا جاتا ہے، کس قدر بےہودہ شعر پڑے جاتے ہیں اس میں. پھر اسی طرح دلہا کے ساتھ کیسے کیسے مذاق کیے جاتے ہیں، اور نوجوان لڑکیاں کر رہی ہوتی ہیں جوتی چرائی کی چھپائی، اور اسی طرح
اور اسی قسم کے رسمیں ایجاد کی ہوئی ہیں جن کو ہم فرض نماز سے بھی زیادہ اہم قرار دیتے ہیں. فرض نماز چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، لیکن جوتی چھپائی کے پیسے ضرور لینے، اور اس میں ذلیل کیا جاتا ہے. بعض اوقات دلہا جب دلہن کو لینے کے لیے آتا ہے اس وقت اس پہ ہنسا جاتا ہے، اس کو فحش اور بےہودہ قسم کے جملے پاس کیے جاتے ہیں، اس پہ جملے کسے جاتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دوسرے کو تکلیف پہنچا کے، دوسرے کا مذاق اڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں. یعنی یہ زیادہ افسوس کی بات ہے نا. مذاق اڑانا ایک الگ برائی ہے، اور اس پر مزید خوش ہونا، ہنسنا اور مل کے ہنسنا، یہ اس سے بھی بڑی برائی ہو جاتی ہے. یعنی برائی میں شریک ہونا. مومن کا کام تو کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور یہاں الٹا کام ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح اسکولوں میں آپ دیکھیں کہ بچے دوسروں کو کس طرح بلی کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، اوئے 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 تم سے، کبھی کسی کی ٹنگ سلپ ہو جائے، منہ سے کوئی غلط لفظ نکل جائے، کوئی پھسل جائے. اب تو خیر سارے لوگ لاسٹک پہننا شروع ہو گئے. پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو نالا باندھا کرتے تھے، اس وقت لاسٹک کا رواج نہیں تھا، تو اسکول میں اکثر کسی بچے کا نالا اگر لٹکتا ہو تو بس وہ ایک مذاق کا نشانہ بن جاتا تھا. بلکہ وہ تو کھینچ تک ڈالتے تھے لوگ ایک دوسرے کا، کسی کا پراندہ کھینچ رہے ہیں، کسی کا دوپٹہ کھینچ رہے ہیں، کسی کے کپڑے کھینچ رہے ہیں. کس قدر بےہودہ حرکتیں. آپ کو پتا ہے کہ بعض اسکولوں میں قتل کرنے تک کے ویسٹ میں واقعات ملتے ہیں، بلی کرنے پر، ایک دوسرے کا مذاق اڑانے پر. ایک بچے نے دوسرے کو کل کر دیا، کیوں؟ کہ وہ میرا مذاق اڑا رہا تھا، یعنی اپنی بےزتی محسوس کرتے ہوئے. اسی طرح کالجز میں جب پہلے دن جاتے ہیں، فرسٹ ایئر پھول منایا جاتا ہے، پہلے دن آئے تو آنے والوں کی خوب ریگنگ کی جاتی. اچھا، اسی طرح نوجوان بچے لوگوں اور گاڑیوں پر ریگنگ کرتے ہیں، اس کا بھی بہت رجحان ہے. راہ چلتی گاڑی کو پتھر مار دیا، راہ چلتی گاڑی کو کچھ گندگی پھینک دی کچھ، اور اس پر بھی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، راہ چلتے لوگوں پہ آوازیں کستے ہیں، یہ تو بہت ہی عام ہے ہمارے معاشرے میں. اس قدر بےہودہ حرکت ہے. یعنی مثلا کوئی دو لوگ راہ چلتے آپس میں بات کر رہے ہیں، تو ایک تیسرا شخص پاس گزرا تو وہ آوازہ کس کے جائے گا ان کی، یا تو بات کا مذاق اڑا کے، یا چال کا، یا وہ آپس میں بات کر رہی ہے، تیسرا بیچ میں جواب دے کے آگے چل پڑے گا. یعنی تو کون، میں چاچا خام خواہ. یعنی کوئی مقصد نہیں، کوئی غرض نہیں، خام خواہ بیچ میں ٹانگ اڑائی جا رہی ہے. دوسروں پہ انڈے اور ٹماٹر پھینک کر ہنسنا، مذاق اڑانا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. اور باقاعدہ اخباروں میں بیان آتے ہیں کہ اب پاکستانی ہاکی ٹیم یا فلاں ٹیم واپس آئی تو اس کا استقبال اس طرح کیا جائے گا. اچھا، بعض لوگ دوسروں کے اوپر کوئی ایسی چیزیں پھینکتے جس سے وہ ڈر جاتے ہیں، مثلا چھپکلی پھینک دینا، اسی طرح کاکروچ جاب پھینکنا، جس سے وہ لوگ چیخنا شروع کر دے. بعض لوگوں نے تو باقاعدہ نکلی سانپ اور نکلی چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ جن کا مقصد ہی کیا ہے، صرف دوسروں کو ڈرانا. اچھا، بعضوں کا نازیبا حرکتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں نا، جیسے راہ چلتے ہوئے کی بھی بات ہو رہی تھی، کونی مار جانا، چونٹی کاٹ جانا. اور خصوصاً لڑکے یا مرد جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ ایسی بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں، خصوصاً رش والے بازاروں میں. بعض اوقات ہم دوسروں کی چیزیں خراب کراتے ہیں، جیسے کسی ریسٹورینٹ میں گئے تو جو نمک پڑا اس میں پانی ڈال کے اٹھ گیا، یا اور اسی قسم کی نقصان دینے والی حرکتیں کرنا. اسی طرح پرینک کال جو ہیں وہ بہت عام ہو گئی ہیں. آواز بدل کے بات کرنا، فون پہ دوسروں کو ستانا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، مذاق اڑانا، فون پر مذاق اڑانا، لڑکیوں کو تنگ کرنا، عورتوں کو تنگ کرنا. یعنی گھروں میں obnoxious کالز بعض اوقات آتی ہیں. اسی طرح انٹرنیٹ پہ اپنی آئیڈینٹی بدل کر دوسرے کو بے وقوف بنانا اور پھر کہنا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. اچھا، اسے منع کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، دل آزاری ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، فتنے پیدا ہوتے ہیں. اچھے خاصے ایک دوسرے کو چاہنے والے، محبت کرنے والے ایک دوسرے سے کٹ کے رہ جاتے ہیں. اب آتے ہیں اس بات پر کہ اپریل فول، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک غیر اسلامی تہوار ہے اور مسلمانوں کو غیر مسلمز کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے. کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن نقالی کرتے ہیں نان مسلمز کی، غیر مسلموں کی. اور یہ سلسلہ شروع کب ہوا، اس کے بارے میں کئی ایک آراء پائی جاتی ہیں. مثلا ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ یہ 16 سینچری میں فرانس میں نئے سال کی ابتدا 1 اپریل کو ہوتی تھی، پھر 1562 میں
پوپ گریگوری نے عیسائیوں کے لیے نئے کیلنڈر کی ابتدا کی، جس کا نیا سال 1 جنوری سے شروع ہوتا، تو اس سے بعض دیہاتوں تک یہ پیغام نہیں پہنچا تھا، تو پھر وہ دوسروں کو فول بناتے تھے کہ اب یعنی دیہات والے سمجھتے کہ سال اب شروع ہو رہا ہے جبکہ وہ شروع ہو چکا ہوتا تھا، اور اس طرح ان کی حماقت یا ان کی لا علمی اور جہالت کا مذاق اڑانا شروع ہوا. اسی طرح اور بہت سارے واقعات اس کے پس منظر میں ہیں، اور بعض جگہوں پر تو باقاعدہ اس کی چھٹی بھی ہوتی ہے اور اس کا جشن بھی منایا جاتا ہے. انڈیا میں انہی دنوں میں بہار کی آمد پر ہولی کا تہوار منایا جاتا ہے، اور اس میں بھی بعض لوگ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں. اچھا، اسکولز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے پہ سیاہی پھینکتے ہیں، بعض اوقات اپریل فول کی سٹیمپس لگاتے ہیں، یعنی دوسروں کو بے وقوف بناتے ہیں. لیکن تاریخ اس کی کچھ بھی ہو، ہمیں تاریخ سے غرض نہیں. تاریخ کچھ بھی ہو، ہمیں تاریخ سے غرض نہیں. اصل بات یہ کہ یہ کانسیپٹ ٹوٹلی نان اسلامک ہے، اور اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اسلامی اخلاق کے منافی ہے. ہمیں نہ صرف یہ کہ اس میں شریک نہیں ہونا، بلکہ کرنے والوں کو اس سے روکنا بھی ہے. اچھا، میں بات کر رہی تھی نا کہ جیسے پستہ قد ہونے پہ کسی کا مذاق اڑانا جو ہے وہ بہت ہی غلط بات ہے. مجھے ایک حدیث ملی ہے، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کو صفیہ کا اتنا ہونا ہی کافی ہے، یعنی پست قد. فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہی کہ اگر اسے دریا میں گھولا جائے تو اسے رنگین کر دے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اس کو کڑوا کر دے. یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی کے قد کے چھوٹا ہونے کے باوجود اس کو ٹھگنا کہہ دے تو یہ اتنی سخت بات ہے اور اتنی ناپسندیدہ بات ہے. کہاں یہ کہ کسی کے ناک کا مذاق، کسی کی آنکھوں کا، اور لوگوں نے باقاعدہ نام رکھے ہوئے ہیں نا پھر مختلف باڈی پارٹس کے، کہ فلاں کی فلاں چیز تو فلاں کی طرح ہے، ناک طوطے کی طرح ہے، اور فلاں چیز فلاں جانور جیسی ہے، اور انسانوں کو جانوروں سے تشبیہ دینا. بعض اوقات 1 اپریل فول کو پھول میں مرچیں ڈال کے سونگھنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے دوسرے کو، اور وہ جب سونگے تو آپ خود سوچیں کہ وہ آنکھوں کا کیا حال ہو اور چھینکوں سے کیا برا حال ہو سکتا ہے. یاد رکھیے کہ ہمارے دین میں مذاق کرنے کے لیے یا مزاح کے لیے کوئی خاص دن یا وقت یا موقع نہیں کہ اس سے وہ منسوب ہو کہ فلاں دن تو ہے ہی مذاق اڑانے کا، یا فلاں وقت جو ہے اس پہ مزاح کرنا چاہیے. آپ اپنے روزمرہ کے معمولات میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر مزاح پیدا کر سکتے ہیں، جس بشرطے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، بشرطے کہ وہ کسی کی نقل نہ ہو، بشرطے کہ کسی کو حقیر نہ کرنا ہو، ذلیل نہ کرنا ہو، اس کو رسوا نہ کرنا ہو، اس کا دل نہ توڑنا ہو، تکلیف نہ پہنچانا ہو، اور بات جھوٹ پر مبنی نہ ہو. یعنی اپریل فول کو بعض لوگوں نے اپنے اوپر اتنا مسلط کیا ہے کہ لوگ اس دن ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج ہر بات جھوٹ ہی کہی جائے گی یا غلط ہی ہوگی، تو اس میں بد اعتمادی کا ایسا دورہ ہو گیا ہے کہ سچی بات کو بھی لوگ جھوٹا سمجھتے ہیں. بعض اوقات غلط انویٹیشن دے دیتے ہیں کہ آج ہمارے گھر کھانے کی دعوت ہے، اور جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی کھانے کی دعوت نہیں. کس قدر بےزتی کرنے والی بات ہے نا. ان فضول حرکتوں میں اتنی ہماری ینگر جنریشن محو ہو گئی ہے کہ بعض اوقات سمجھانے والے کو الٹا برا بھلا کہنے لگتے ہیں. افسوس یہ کہ بعض تعلیمی اداروں میں 1 ایئر فول منانے کی باقاعدہ اجازت بھی دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں. افسوس یہ کہ بعض استاد بھی اپنے اسٹوڈینٹس کو ایسا کرنے کے لیے اکساتے ہیں. بعض اوقات مذاق کرتے ہوئے ہم بڑے چھوٹے کی تمیز ہی نہیں کرتے، یعنی بڑوں کے ساتھ مذاق ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں جو احترام کے خلاف ہوتا ہے. یعنی اپنے باپ کے ساتھ ایسا مذاق آپ نہیں کر سکتے کہ جس میں احترام کی کمی آ جائے. بعض اوقات مذاق کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی شخص مثلاً کسی کرسی پہ بیٹھنے لگا ہے تو اس کے پیچھے سے چپکے سے کرسی کھسکا دی اور وہ شخص دڑام سے نیچے جا گرا، اور اس میں جسمانی تکلیف کا اور جسم کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. ایک اور بات یاد رکھیے کہ ایسے وقت میں جب کہ کوئی شخص گر کے یا پھسل کے گر جائے اور اگر بے اختیار بھی ہنسی آئے تو ہنسی کنٹرول کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر کوئی شخص ہنستا ہے تو اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اس مصیبت میں خود گرفتار نہ ہو جائے. دنیا میں اس کی سزا بندے کو ملتی ہے. یہ کہتی ہیں کہ میری ایک دوست کا جوان کزن 1 اپریل کو فوت ہو گیا اور شام تک رشتہ دار جمع نہ ہوئے کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ ہمیں اپریل فول بنایا جا رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.